یہ جو آتے ہیں نام نہیں لیتے آتے ہیں کہتے ہیں ہم بہت بڑے ٹھیک رہے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میری خوراک بھی ٹھیک تھی, اللہ اچھا الحمدللہ, اللہ کرے ایسا ہی رہے سلوک. تو ہم نے ایک تجویز دی سپریم کورٹ کو, ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وطن پارٹی کے مقدمے میں کمیشن بنائی, میمو گیٹ میں بھی کمیشن بنائی, خود سپریم کورٹ نے اپنے اس اختیار کو خود حکومت میں نہ ڈالے, حکومت میں نہ آئے, ایک کمیشن بنائے با اختیار, اس کی سربراہی کے لیے ایک سپریم کورٹ کے ایسے جج صاحب کو یا صاحبہ کو وہ اس کا چیئرمین لگائے جن جج صاحب یا صاحبہ کی کم از کم 2 سال ابھی عہدے کے میعاد کے باقی. یہ اس لیے سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ ہوگا, وہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہوگا. جو جاوید اقبال صاحب ہے ریٹائرڈ جج آف دی سپریم کورٹ, وہ انہوں نے جو کمیشن آن ڈس اپیئرنسز کو ہیڈ کر رہے ہیں, بہت وسیع پیسہ استعمال کر رہے ہیں, ان کا دفتر دیکھنے والا ہے. اور کمیشن آف جو یہ انکوائری ہے جاوید اقبال صاحب کی 11 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پر, اور ان کے اپنے مطابق یہ جو کمیشن ہے جو جاوید اقبال صاحب کی تھی, اس میں کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ 7,000 کیسز کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. پوچھنے کی بات ہے کتنے ایسے ڈسپوز آف کیے ہیں جن کی لاش مل گئی ہے, کوئی بھی ڈسپوز آف ہو گیا. یہ بلوچستان یہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری 2023 تک 2256 کیسز میں ان کو کچھ ملا ہی نہیں, انہوں نے فائل نہیں کلوز کی. 2256 یہ ان کے مطابق, اور یہ کہتے ہیں 7,000 ہم نے کنکلوڈ کیا ہے. میں یہاں کھڑا ہو کے سردار لطیف خان کھوسا یہ وثوق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دمڑی کا کام نہیں کیا. تو وہ کمیشن پہ بس ہے, کیونکہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تنخواہ اتنی ہی لیتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج لیتا ہے, برات ٹوٹل وہی ہیں جو سپریم کورٹ کے جج. اب ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو حقیقت ہے, میں تو اپنے دوستوں کو سپریم کورٹ میں جو ہے میرے سے بہت جونیئر ہیں, ان کو کسی شادی پہ کھڑے ہو کے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں وہ آدمی دیکھیں, وہ آدمی وہ شخص آ رہا ہے, وہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو. میں کہا پہچانا ہے, سابق جج سپریم پہ, سابق کور کمانڈر, وہ وردی اتری ہوئی ہے, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کرسی نہیں دیتا. اب ہم جاتے ہیں کہ وہاں آنریبل سٹنگ جج جس کے پاس 2 سال کم از کم آگے ہو, وہ بیٹھے, اس کا ایک وقار ہوگا, اس کی اتھارٹی ہوگی, اس کی ڈگنیٹی ہوگی. اور کمپوزیشن کیا ہوگا, ایک طرف ہم سول سوسائٹی کے سب سے اہم ترین سول سوسائٹی کے افراد, وہ ان کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء اور بار ایسوسیشن بڑی توانا ہو گئی ہیں, اور لائر موومنٹ کے بعد سے کچھ ہمیں فکر رہتی ہے کہ کچھ ان میں سے متشدد بھی ہو گیا وکلاء, پر وہ اس کے اعتماد پہ کہ ہم لائرز ہیں اور ہمارے آگے کوئی آرمی چیف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, پرویز مشرف کیا چیز ہے, دوسرا کوئی کیا چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جج بھی اس موومنٹ کے باعث متکبر ہو گئے. تو متشدد وکلاء اور متکبر جج یہ بھی ایک بائی پروڈکٹ, سارے جج نہیں, سارے وکلاء بھی نہیں, بائی پروڈکٹ ہے لائرز موومنٹ. پر اب لائرز کو ہر سال نیا سارے 200 کے قریب بار ایسوسیشن میں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پروونشل بار ایسوسیشن,
جو بینچز پہ بار ایسوسیشن ہیں ہائی کورٹ کی، پھر ریجنل بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور کئی جگہ تحصیل بار ایسوسیشن، یہ بڑے اب ایک مضبوط گروپ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممبران میں یہ آئیں پاکستان بار پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، چیئرمین تو آ گئے جج صاحب. نمبر 2 پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کاؤنسل تھرو اٹس وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ آف دا کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آف دی پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آف دی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، چیئرپرسن آف دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان and chairperson of the National Commission on Status of Women. یہ سول سوسائٹی ایک پاورفل وکیل جو ہے اس میں چیئرمین پریزیڈنٹ بار کا، وہ یاد رکھے یہ وکلاء کی ایک ایسی ٹریڈیشن ہے کہ وکلاء میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے، ہر سال. کوئی نہیں کہتا کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیف الیکشن کمشنر نہیں کہتا میرے پاس مسائل نہیں مجھے دیتی گورنمنٹ. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں 150 سال سے. مارشل لا لگاؤ، فلڈ آیا، وکلاء کی اب 200 تقریباً بار ایسوسیشن ہوگی میں الیکشن. تو یہ الیکٹڈ تازہ الیکٹڈ باڈی ہوگی. تو سول سوسائٹی میں ایک پاورفل ایلیمنٹ ہے لائر کا. اب اس کے بعد 2 بندے ہم سمجھتے اس میں ممبر بنا، وہ ایک ہے DGISIC سینٹرل، جو ڈومیسٹک اندرونی پاکستان میں انٹیلیجنس کا انچارج، وہ ابتدائی اہم شخص ہوتا ہے. اس کو اس کمیٹی میں بٹھائیں. چیئرمین سپریم کورٹ کے جج، وکلاء، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹس آف دی ویمن کمیشن کی پریزیڈنٹ وہ بھی وہاں، اور DGISI اور پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو اور پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. ہمارے خیال میں یہ اگر بیٹھے گی باڈی اور اس کے پاس کوئی ماں پٹیشن لے کے جائے گی کہ میرے بیٹے کو اٹھا دیا گیا، تو ISI کے ایک سینئر نمائندے کا بیٹھنا اور یہ IB کے سینئر نمائندے کا بیٹھنا وہاں کارآمد ہوگا. ہم الزام تو لگاتے رہتے ہیں، پر کس طرح لگاتے ہیں؟ وہی منع کے ابا کا نام نہیں لینا. اور ہمارے وزیر اعظم 3 بار کے وزیر اعظم کہتے ہیں اندیکھے ہاتھ. ان کو کوئی پوچھنے کہ یہ اس ایجنسی، وہ کہتے ہیں نہیں خلائی مخلوق. تو یہ خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھ، ان کو اس سے آگے نکلنا چاہیے. اگر ہم الزام لگاتے ہیں ISI پہ یا IB پہ، ہمیں اس کمیشن کے سامنے، اور یہ کمیشن اس لحاظ سے ہیوی اور امپورٹنٹ ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی کہ اس کے بعد جو بندہ ادھر بیان دے کے نکلے گا اس کو یہ تسلی ہوگی کہ اس کو نہیں اٹھایا جاتا. سر اس میں فریقین آپ نے نہیں بتایا پوری، میں نے آپ کی درخواست سنی ہے، آپ نے فریق کس کس کو بنایا، ظاہری بات ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پٹیشن کی کاپی آپ واٹس ایپ کا نمبر آپ دے دیں، آپ کو سافٹ کاپی اسی وقت ملے گی. نمبر کون لے رہا ہے؟ اچھا لے لیا. تو اس لیے یہ ہم کمیشن کو کی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ بنائیں، با اختیار ہو اور جی